پاکستانیوں پر سعودی عربیہ کے ویزے پر پابندی، یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی UAE کے ویزے پر پابندی، یورپی ممالک کئی ممالک کے ویزے پر پابندی، امریکہ کے ویزے پر پابندی اور وہاں پر آنے جانے کا خوف۔ تو آخر کار ہم پاکستانیوں نے ایسا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ہمیں خوش آمدید نہیں کہہ رہے، حالانکہ پہلے پاکستانیوں کو بہت اچھا ورکر، بہت اچھا کام کرنے والا اور بہت سستے پگار کے اوپر کام کرنے والوں میں شمار کیا جاتا تھا، اور پاکستانی اسکلز کی یا ایون لیبرز کی بڑی تعریف کی جاتی تھی۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی جو ہیں وہ بہت بے قرار ہیں دوسرے ممالک میں جانے کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر ٹیکنالوجی حاصل کریں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر کام کریں، بلکہ ان میں سے بہت سارے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف وہاں پر جائیں کام کریں بلکہ وہاں پر وہ سیٹل ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ ایک بکھرتا ہوا خواب بنتا چلا جا رہا ہے، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے پاکستانی کی حیثیت سے بھی، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے کون سی باتیں ہو گئی، کیا دنیا میں کوئی بہت غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے، یا یہ کہ ہم سے ایسی کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں اب خوش آمدید نہیں کہہ رہے اور ہمیں ویزا دینے پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں، وہ عارضی ہوں، مستقل ہوں، یا ان میں کی شرائط میں سختی آ گئی ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہیں۔ مطلب اچھا، اب آئیے، تو سب سے پہلا تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی حکومت اور دوسری حکومتوں کے تعلقات خراب ہیں، اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ملکوں نے کیا باقی تمام ملکوں کے اوپر بھی ایسی پابندیاں لگا دی ہیں، اور کیا کوئی رو چل پڑی ہے کہ جو آ رہے ہیں تارکین آ رہے ہیں یا پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے اوپر پابندی ہے؟ تیسری بات یہ کہ کیا ہم خود یا ہمارے پاکستانی بھائی جو وہاں جانا چاہتے ہیں وہ اپنی ڈاکیومنٹیشن یعنی اپنی دستاویز جو کہ وہ مانگتے ہیں، جو ان کی شرائط ہیں ویزے کی، وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں کر پا رہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، تو ان کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی حکومت اور دوسری حکومتوں کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پاکستانی حکومت اور دوسری حکومتوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ابھی یعنی اگر صرف امریکہ جو کہ ویزوں پہ پابندی لگا رہا ہے، اس کے اوپر دیکھیں تو پاکستان کا ایک بڑا ہائی لیول کا وفد جو ہے، جو کہ ہمارے مشیر فارن افیئرز ہیں طارق فاطمی صاحب، ان کے اس میں گیا، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔ اب ان کے لوگ یہاں آ رہے ہیں اور وہ اور کوئی ایسی انہوں نے شکایت بھی نہیں کی، بلکہ ٹرمپ نے تو صاحب نے یعنی صدر امریکہ نے باقاعدہ ہمارا کانگریس میں کھڑے ہو کے شکریہ ادا کیا کہ ہم دہشت گردی میں کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم نے کیسے ان کی مدد کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا باقی ممالک، ان میں سے بہت سارے مسلم ممالک ہیں، اب یہ سعودی عربیہ، UAE اور دوسرے جو ممالک ہیں یہ تو مسلم ممالک ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو یہ کیوں ہمارے اوپر ہمارے ویزے کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا جیسے ہم نے کہا تھا حکومت کے تعلقات ہماری کے لوگوں کے حکومت کے اوپر کے یا حکام کے اوپر نہیں؟ آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ UAE بھی جاتے ہیں، سعودی عربیہ بھی جاتے ہیں، قطر بھی جاتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی جاتے ہیں، یورپین ممالک بھی جاتے ہیں، وہاں کے لیڈروں سے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ IMF جو ہے وہ ہمیں قرضہ دے رہا ہے، ابھی انوائرمنٹ کے اوپر اس نے $2 ارب کا ہمارے کو وہ قرضہ دیا ہے، جو کہ بڑی یعنی اطمینان بخش بات ہے۔ ہمیں بجلی کے ٹیرف کم کرنے کے لیے وہ اس نے ہمارے کو اجازت دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ مطلب اس کا مطلب ہماری حکومت کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے تعلقات اور دوسرے حکام کے تعلقات بھی اچھے ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ان سے ملتے بھی ہیں، خوشگوار موڈ میں بھی ہوتے ہیں، اچھے اچھے اعلانیے بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پابندی لگی ہے وہ پاکستانی شہریوں پہ لگ رہی ہے۔ تو اس میں دو باتیں آتی ہیں، ہم نے آپ سے کہی۔ ایک تو یہ کہ جو پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں وہ
اور وہ دوسرے یہ جو پاکستانی یہاں سے جانا چاہتے ہیں. یہ دو کیٹیگریز ہیں. ہم پہلے وہ لیں گے جو پاکستانی یہاں سے جانا چاہتے ہیں. ان کے لیے کچھ چیزیں لازمی ہیں. ایک تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے جانے سے پہلے کہ وہ ملک کیسے ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں. مطلب اگر آپ سعودی عربیہ جا رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے, وہاں پر وہ کن لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, وہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز کی گنجائش ہے, یعنی کیا کر سکتے ہیں علاوہ اپنے کام کے علاوہ. اسی طرح آپ اگر امریکہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اب حکومت بدل گئی ہے, صدر ٹرمپ کی حکومت آ گئی ہے, انہوں نے کس قسم کی پالیسی اختیار کی ہے امیگرینٹس کے بارے میں, وہ کیا کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور تو پھر یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے جانا چاہتے ہیں, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ جیسے 8,000 گزشتہ سال امریکہ گئے تھے, اس سے اس سال تقریباً 11,000 کے قریب نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کی پالیسیاں کیا ہو گئی ہیں. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے, کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی میں وہ حصہ نہیں لے سکتا علاوہ پڑھائی کے, کسی احتجاج میں حصہ نہیں لے سکتا, چاہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی سے ٹکراتا ہوا تو بالکل ہی نہیں. دوسرے یہ کہ ایون اپنے ملک کے اندرونی سیاست میں آپ کسی قسم کی احتجاجی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, یا اور قسم کی ملکوں کی سیاست میں حصہ, جس سے امریکہ میں یعنی اب سیاسی ایکٹیویٹی کو ناپسندیدہ قرار دی جائے. اظہار رائے جس کو ہم بہت اچھا سمجھتے تھے امریکہ میں یا دوسرے ممالک جو ہمارے مسلم ممالک ہیں, وہاں پر خاص قسم کی پابندیاں عائد ہیں. وہاں پہ آپ بہت ساری باتیں گرے ایریاز کے اندر آتی ہیں, اور اس کے اوپر ڈیپورٹیشن ہے, آپ کو نکالا جا سکتا ہے. اور امریکہ میں تو آپ نے دیکھا نکالا گیا, ایون ہمارے مسلم ممالک میں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. پھر کیا ہم جو جاتے ہیں وہاں پہ, ہمارے پاکستانی بھائی جو جاتے ہیں وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں تو انوالو نہیں ہوتے, جیسے کہ یہ بڑا مشہور ہوا کہ جو عرب کنٹریز میں جاتے ہیں وہ وہاں پر غداگری کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, ایون مقدس مقامات پہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ڈیپورٹیشن ہو رہا ہے, بہت زیادہ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. جہاں ایک طرف یہ سمجھا جاتا ہے پاکستانی بہت پڑھے لکھے ہیں مسلم ممالک میں, وہاں دوسری طرف یہ کہ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو دوسرے ممالک میں آ کر باقاعدہ ایک کاروبار کے طور پر غداگری کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. تو یہ چیز آپ کے ویزوں پہ پابندی کا باعث بن رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ملک میں درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ میں درست کرنے. اور ایک جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایجنٹس کے تھرو جاتے ہیں, دستاویزات ہماری نامکمل ہوتی ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ نہیں ہے. خاص طور پہ یہ امریکہ, یورپی ممالک, برطانیہ وغیرہ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہمارے ایجنٹس پیسہ لینے کی خاطر بہت کچھ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز پوری نہیں ہے, وہ چیز پوری نہیں ہے. اس لیے لازمی ہے کہ ہم اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے, اگر ہم اتنے خواندہ نہیں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ, تو ہم اچھی گائیڈنس لیں اور صحیح طریقے سے کروائیں, اور پھر کسی لائر کو بھی دکھائیں کہ جی ہمارے دستاویزات جو ہیں وہ اس پالیسی کے بالکل عین مطابق ہے جو ان کی امیگرینٹ پالیسی, ان کی بارڈر سیکورٹی پالیسیز کے مطابق ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جو ہم سامان لے جائیں وہ ایسا نہ ہو جو کسی قسم کے پکڑ میں آتا ہو. یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں گئے, اس کے بعد پڑھا, پھر وہیں رہ گئے, کوئی بات نہیں. کوئی یہ سننے میں آتا ہے پاسپورٹ پھاڑ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اب ممکن نہیں ہیں, اس لیے کہ قوم پرستی کی جو پالیسی یورپی ممالک میں ہے اور امریکہ میں ہے اور دوسرے ممالک میں بھی ہے, اور جو ہمارے عرب ممالک ہیں اور دوسرے مسلم ممالک ہیں, وہاں پر اپنی پالیسیاں بڑی سخت ہیں. وہاں اظہار رائے کی آزادی جس قسم کی ہم سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ اس قسم کی نہیں ہے. امریکہ میں ختم نہیں ہے. آپ حکومت کو کرٹیسائز کریں, اس کی فارن پالیسی سے اختلاف کریں, ان کے صدر سے اختلاف کریں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. خود ہی آپ روز پڑھ رہے ہوں گے اتنے ڈپورٹ ہوئے, اتنے ڈپورٹ ہوئے, اور اس کے اندر پاکستانی شامل ہیں اور وہ ممالک بھی شامل ہیں جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں. تو وہ ان کو نہیں بخش رہے تو آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے وہ. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں. اور ایک اہم اور چیز ہے وہ یہ کہ وہ پاکستانی جو کہ وہاں رہ رہے ہیں, مثال کے طور پر امریکہ میں 5 لاکھ 5.5 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے انجینئرز ہیں, اچھی ایسوسیشنز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. پہلے وہ پروفیشنل کام کیا کرتے تھے, اب آپ دیکھیں کہ وہ سیاست کے اندر حصہ لیتے ہیں, لابیز میں حصہ وہ لیتے ہیں,
ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، امریکن فارن پالیسی سے جن چیزوں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے اندر وہ حصہ لیتے ہیں۔ یہ کچھ ٹھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے، یہ حقیقت ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھلے سے آپ پیسے دے کے کچھ کام کروا لیتے ہیں، کوئی بیان دلوا دیتے ہیں، کچھ کانگریس مین کو لے لیتے ہیں، لیکن اوورآل جو آپ کا امپریشن ہے کمیونٹی کا وہ بہت پور ہے۔ برٹن میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ آپ وہاں پر اسکینڈلس بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ جیل خانوں میں جا کے دیکھیں، جو پریزنس میں لوگ ہیں ان کی تعداد پاکستانیوں کی بہت زیادہ ہے، کرمنل کیسز کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، اخباروں میں بھی آتی ہے، میڈیا میں بھی آتی ہے، سوشل میڈیا میں بہت زیادہ آتی ہے۔ پھر ایک اور چیز بہت وہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر تمام ممالک کے اندر بڑی شدید پابندیاں ہیں۔ امریکہ نے تو یہ کہا ہے کہ ویزا دینے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ کہیں آپ نے کوئی ایسی پوسٹیں تو نہیں کی جو کہ امریکہ کے خلاف جاتی ہوں، یا اس کی ان پالیسیز کے خلاف جاتی ہوں جو کہ اس نے مڈل ایسٹ وغیرہ میں خاص طور پہ لانچ کی ہیں یا دوسری جگہ کی ہے۔ اگر آپ نے یہ کی ہیں، بلکہ آپ نے اگر صرف شیئرنگ کی ہے اس قسم کی، تو اس کے اوپر بھی وہ ویزا دینے سے انکاری ہے، وہ ویزا آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر اگر ہم باہر جانا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ہمارے ملک میں تو آپ کو معلوم ہے جو مرضی لکھ دیں، جس کو مرضی گالی دے دیں، جس کو مرضی ٹرول کر لیں، جس کو مرضی کچھ کہہ دیں۔ لیکن اب نہ یہاں یورپی ممالک میں یہ قابل برداشت ہے، نہ امریکہ میں قابل برداشت ہے، ہمارے بہت سارے مسلم ممالک میں یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پڑھیں اور پھر واپس آ جائیں، اگر آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کام کریں اور واپس آ جائیں، اور جن شغل یا ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہیں وہ اس قانون کے مطابق ہوں جو اس ملک کے اندر ہیں۔ تو اگر آپ نے پھر ان تارکین جو ہمارے وہاں آباد ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہاں آنے کا جو ایڈوائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ کوئی بات نہیں، رہ لیں گے، ہمارے پاس مکان ہے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے، اگر آپ نے وزٹ ویزے پہ بھی آیا اور کام کرنا شروع کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ اس قسم کی بہت زیادہ حرکات ہوئی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، وہ جو وہاں تارکین ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ سارے جو غیر قانونی انلیگل امیگرینٹس میں آ رہا ہے یہ، اور آپ کو معلوم ہے ٹرمپ کی پالیسی انلیگل امیگرینٹس کی اتنی زور و شور سے انہوں نے نافذ کی ہے کہ وہ ساری دنیا کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ٹیرف کی پالیسی ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، یہ والی پالیسی جو ڈپورٹیشن کی پالیسی ہے، یہ جو وہ سوشل میڈیا کے سلسلے میں ان کے جو رویے ہیں، اظہار آزادی کے سلسلے میں، احتجاج کے سلسلے میں جو انہوں نے سختیاں کی ہیں، منادی کر دی، انہوں نے یونیورسٹیز کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، ان کے فنڈ بند کر دیے ہیں کہ اگر غیر ملکی کوئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ ہماری پالیسیز کے خلاف کوئی بھی پالیسی ہو احتجاج کی، کسی قسم کا بھی آپ احتجاج کریں، اس کے وہ خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنے کے لیے آؤ پڑھو، کام کرنے کے لیے آؤ کام کرو، بس اتنی سی بات۔ تو اس قسم کا کوئی مشورہ جو ہے وہ آپ ان پاکستانیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو نہ دیں کہ یہاں آؤ گے جو مرضی کر لینا یا بڑی آزادی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب قوم پرستی وہاں پہ نیشنلزم نے بہت زیادہ، باہر سے آنے والے نہایت ہی ناپسندیدہ ہیں، بلکہ کئی ملکوں میں تو ان سے نفرت کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر جو آ رہے ہیں وہاں ان کے بیانات دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مارکو روبیو جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، ان کا ایک بیان ہم آپ کو بار بار دہرا چکے ہیں، پھر دہرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو امریکہ میں ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہ ان کا حق نہیں ہے، پہلی بات یہ ان کا برتھ رائٹ نہیں ہے، اور جو یہاں آتے ہیں وہ صرف مہمان ہیں۔ مہمانوں کا مطلب یہ ہے آپ آئیں، کام اس وقت تک رہیں جب تک کہ آپ کو ہم مہمان سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد واپس چلے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ذہن میں بہت واضح ہونی چاہیے، تب جا کر یہ جو ویزے کی پابندیاں وغیرہ ہیں یہ نہیں لگیں گی آپ پہ۔ اگر آپ ان کی لاء کے مطابق چل رہے ہیں، باہر بھی جانے کا شوق ہے آپ کو لاء، اور پھر یہ جو غیر قانونی طریقے سے جانا، ایجنٹس کے تھرو جانا، کشتیوں میں جانا، یہ سارے اس کے لیے بھی پاکستانی بہت بدنام ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو اسٹاپ کرنی پڑیں گی۔ اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی، اب تک چلتی رہی ہیں مگر اب بالکل نہیں چلیں گی۔ کوئی انسانی حقوق وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ٹرمپ تو انسانی حقوق، آپ دیکھیے WHO سے وہ نکل گئے،
انسانی حقوق کی کمیٹی سے وہ نکل گئے اور دوسری جگہ. اور اگر آپ یورپی ممالک دیکھیں وہ مان ہی نہیں رہے. بہت سارے انٹرنیشنل کورٹ آف جو جسٹس ہے ہیگ کے اندر جس کو بڑا کورٹ کیا جاتا ہے انسانی حقوق، اس سے وہ نکل گئے ہیں. تو پھر اب غور مسلم ممالک کے اندر اپنی لاز ہیں، وہ چاہتے ہیں وہاں امن سکون رہے، وہ یہ نہیں چاہتے. وہ آپ کو بلاتے ہیں، ملازمت دیتے ہیں، اور آپ کی تعداد بھی کوئی 50 لاکھ سے زیادہ ہے وہاں پہ، یعنی 90 لاکھ 95 لاکھ میں سے اتنی بڑی تعداد ہے. تو احتیاط اور احتیاط جو ہے ان لوگوں کے لیے لازمی ہے جنہیں غیر ممالک کے ویزوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو.